بی، سید جعفر حسین، امینہ بی بی، ان سب کی مغفرت بلندی درجات کے لیے پھر ایک سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والدين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد حبيبه الأحمد أعني بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مل کر ایک صلوات پڑھ لیجئے. علماء کرام کی صحت و سلامتی و حفظ و امان کے لیے جو افراد مساجد و امام برگاہوں کو جہاں کہیں بھی آباد کر رہے ہیں اور دین مبین اسلام کی اہل بیت علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، ان سب کی توفیقات خیر کے حصول کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھ رہے ہیں. قرآن سے یہ مجلس جس کا انعقاد ہوا ہے، کوشش یہ ہے کہ چند منٹ آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھ دوں کہ اگر ہم ان پر عمل کر سکیں تو ہماری زندگی جو آنے والی ہے اس کے لیے یہ بہترین ثمر بن سکیں. آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کی چند اعمال: غسل جمعہ یا سفید کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، خط کروانا. پھر اس کے ساتھ یہ تو ظاہری کچھ اعمال ہیں، اسی طرح باطنی بھی کچھ چیزیں ہیں.
یہ آج کا دن ہمارے امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کے ساتھ کافی ساری دعائیں منسوب ہیں، ان میں سے ایک دعا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ ایک دوسری دعا جو مفاتیح الجنان میں مذکور ہے، الہی عظم البلا و بری الخفا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی دعا کہ جو ہر جمعہ کی صبح پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے ہے، صرف عربی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سمجھنا چاہیے ہے کہ اس دعا کے اندر کیا ہے۔ اس دعا کا نام دعائے ندبہ ہے۔ ندبہ عربی میں گریہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو گریہ کرنے والی دعا، دعائے ندبہ۔ یہ جمعہ کی صبح کو جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اس وقت اس کے پڑھنے کا بہترین وقت ہے۔ اور اسی جمعہ کے دن ایک روحانی عمل جو ہمارے علماء بزرگان نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جیسے ہی جمعے کے دن صبح سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کے پاس وقت ہے، روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کر امام زمان علیہ السلام کو اس کا ثواب ہدیہ کر دے انسان۔ یہ ایک عمل ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میں سے اکثر جو جوان موجود ہیں، بزرگان تو کرتے ہوں گے، جوانوں سے توقع ہے کہ ایک تسبیح صلوات کی جمعے کے دن امام زمان علیہ السلام کے نام انشاءاللہ کر لیں۔ صلوات کے لیے صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کار خیر میں شریک ہونا چاہتے ہو، صلو علیہ وآلہ تسلیما، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر درود پڑھ لو۔ شب معراج پر تشریف لے گئے، مختلف مقامات پر، آسمانوں پر فرشتوں کو دیکھا، اللہ کی طرح طرح کی جو مخلوقات تھی سب کو دیکھا۔ ایک فرشتہ دیکھا کہ جس کے ہاتھ عام ہاتھوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک ہاتھ کے ساتھ 70 ہاتھ، یا پھر 70 ہاتھ کے ساتھ اس کی انگلیاں زیادہ، پھر پورے زیادہ۔ تو عجیب خلقت فرشتے کو دیکھ کر رسول اللہ نے سوال کیا، تیرا کام کیا ہے؟ اتنے زیادہ ہاتھ سے انگلیاں ہیں، پورے، تیرا کام کیا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میں بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہوں۔ دوسرا سوال کیا کہ بارش کے قطروں کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو تو نہ گن سکتا ہو؟ توجہ سب میری طرف، بارش کے قطرے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو گن لیتا ہے، ایسی کوئی چیز کہ جس کا شمار تیری طاقت میں نہ ہو تو اس کو شمار نہ کر سکتا ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا، جب آل محمد کے چاہنے والے ایک فرش بچھا کر اس پر آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، اس درود کا ثواب میں گن نہیں سکتا ہوں۔ لائق کتاب میں، بے عیب صورت میں، بے مثال آیتوں میں، بے مثال وحدہ لا شریک خدا اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کی بالادستی میں ملک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پالنے والے رب کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم،
رب کے ساتھ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ایک صفت خاص ہے، ایک صفت عام ہے. ایک صفت جو دنیا میں تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور جو دوسری صفت خاص ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں صرف مومنین کو شامل حال ہے. اس میں کوئی تیسری ایسی مخلوق نہیں جو اس صفت کے اندر آ جائے اور اللہ اس پر رحم کرے. رحمان دنیا میں سب کے لیے ہے، رحیم آخرت اور دنیا میں صرف مومنوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی بالادستی میں ملک ہے. یہاں کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہی پروردگار یوم جزا کا بھی مالک ہے. اپنی جو اس کی شان ہے وہ بیان کر رہا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ خدا ایسا ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قرآن کی بیشتر آیات میں اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. میں اس کی ساری قدرتوں میں سے ایک شاہکار قدرت کو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اس نے کہا میری بالادستی میں ملک ہے اور میری قدرت ساری چیزوں پر وسیع ہے اور میں قدیر ہوں، قادر مطلق ہوں. پروردگار عالم تو کیسا قادر ہے، تیری قدرت کیسی ہے؟ پروردگار نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کن تو ہو جا فیکون، بس وہ ہو گئی. کن سے فیکون کے تمام مراحل کو طے کر کے جو قدرت خداوندی ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو کائنات کہتے ہیں. قدرت کا ایک شاہکار اس نے کہا کن تو ہو جا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کب ہو جاؤں، کیسے ہو جاؤں، کہاں ہو جاؤں. اس نے سوال نہیں اٹھائے. فیکون قرآن کہتے پس وہ ہو گئی، اور جو چیز ہو گئی وہ کیا ہے؟ وہ کائنات ہے. یا پروردگار تو نے یہ کائنات اپنی قدرت کا شاہکار کیوں بنایا ہے؟ حدیث کتاب سب پڑھتے ہیں، پڑھا کیجئے. حدیث کتاب میں خود یہ الفاظ مرقوم ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے آسمانوں پر قسم کھا کر کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ. یہ آسمان میں نے نہیں بنایا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، سورج کو روشنی عطا نہیں کی، چاند کو چمک عطا نہیں کی، چاند کے ساتھ ستاروں کو آسمان پر نہیں جگمگایا، اور میں نے باہر سمندر نہیں بنائے، سمندروں میں کشتیں نہیں چلائی. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، سب کچھ کیا ہے صرف اور صرف 5 ہستیوں کے لیے. سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ پیتن پاک کے لیے. اور کن سے فیکون کا جو نتیجہ کائنات ہمارے پاس موجود ہے یہ پیتن پاک کے صدقے میں بنی ہے، یہ ان کے لیے بنی ہے. اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں پایا جاتا. متفق علیہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور قرآن کی ایسی آیات کی جن سے یہ مفہوم نکلتا ہے. اچھا، پروردگار عالم نے جب فرشتوں سے کہا کہ 5 کے صدقے میں بنایا ہے تو جناب جبرائیل جو اللہ کی وحی انما یرید اللہ کی آیت لے کر جب جو چادر کی نیچے افراد تھے ان کے پاس پہنچے تو ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکے ہیں. یا جبرائیل آپ کیوں نہیں پہچان سکے؟ آپ تو وہ ہیں کہ جو رسول اللہ پر اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی لے کر آئے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے لیے اللہ کی ذوالفقار لے کر آئے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حسن اور حسین کو جھولے جو لائے ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے بی بی فاطمہ زہرا کی ان کے گھر میں مدد کی ہے. آپ ان انوار کو علیحدہ علیحدہ دیکھ کر ان کی پہچان بھی رکھتے ہیں، ان کی معرفت بھی رکھتے ہیں، لیکن جب یہ چادر کے نیچے اکٹھے ہیں تو پہچان کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ عجب نہیں ہوگا جناب جبرائیل کا یہ جواب آ جائے میں پہچانتا ہوں، میرا پروردگار پہچانتا ہے، آسمانی مخلوقات پہچانتی ہے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو چادر کے نیچے آئے ہیں یہ آپ نے، یہ خاص ہے. پروردگار عالم نے جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے ان میں جو رسول اللہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تعارف ان سے
پروردگار مان یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ کون ہے؟ من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا پروردگار کہتا ہے یہ میرے آقا مصطفیٰ، یہ میرے محبوب ہے، یہ علی مرتضیٰ، یہ میرے ولی ہے، یہ شیر خدا ہے. یوں نہیں کہا بلکہ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے اور فاطمہ کے فرزند ہے. مرکزی شخصیت کس کو قرار دیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو. مرکزی شخصیت کا تعارف محمد مصطفیٰ سے نہیں فاطمہ الزہرا سے کروا کر رہتی دنیا تک ایک پیام چھوڑ دیا ہے کہ تم ہمیشہ یاد یہ رکھو کہ نبوت کے جو اہل ہیں اور نبوت کا جن سے تعلق ہے اس گھرانے کا تعلق فاطمہ سے شروع ہوتا ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھرانوں سے شروع نہیں ہوتا ہے. محمد والے محمد کے لیے بنائی ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، سوچ کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا نہیں بنایا ہے اور کیا کیا کیوں بنا دیا ہے. الذی اب پھر اپنی بات کرتا ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. وہ خلق قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا. پھر کہتا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو بھی خلق کیا ہے. پھر ایک اور جگہ پر خلق الجان، میں نے جان جن کو بھی پیدا کیا ہے. اسی طرح اور بھی قرآن میں اس نے مخلوقات کے ذکر کیا. لیکن پروردگار عالم تو نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سوال یہ ہے. پروردگار کیا کہتے ہیں؟ لیبلوکم، تاکہ میں آزما سکوں. ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے؟ پروردگار عالم سے غالباً یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. سوال کیا گیا پروردگار عالم تو انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، طرح طرح کی تیری نعمتیں استعمال کرتا ہے. جب وہ مضبوط پائے کا انسان بنتا ہے تو اسے ختم کر دیتا ہے، موت دے دیتا ہے. مٹی سے نکالا تھا، پروان چڑھا کے نعمتیں کھلا کر پھر اس کو تو قبر میں مٹی میں لے کے چلا جاتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جاؤ ایک زمین کو آمادہ کرو، گندم کے بیج لو، زمین کے اندر ان کو کاش کرو. جب کاش کر لو گے وہ گندم پروان چڑھتی گئی. اس نے ایسے ہی کیا. جب گندم اپنے عروج کی طرف گئی، فصل تیار ہوگی، پک گئی، اب جا کے انہوں نے فصل کو کاٹنا شروع کر دیا. اب سوال کیا تھا کہ پروردگار پہلے زندگی دیتا ہے اس کے بعد موت دیتا ہے، تو زندگی دے کر موت کیوں دیتا ہے؟ اب جب انہوں نے گندم کی کٹائی کی پھر پروردگار نے وہی سوال دہرا دیا کہ گندم پہلے خود لگائی تھی، اتنی محنت کی ہے، اب محنت کرنے کے بعد کاٹتے کیوں ہو؟ جواب میں عبد خدا نے کہا اس لیے کاٹتا ہوں جو میرے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، جو میرے نہیں ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں. پروردگار نے فرمایا کیا مطلب یہ ہے کہ جو گندم ہے وہ میں نے کھانی ہے، میرے پاس آ جائے، میں اس کو تناول فرماؤ. جو توڑی ہے وہ میری نہیں ہے، یا جانوروں کے کام آ جائے گی یا جل کر راکھ ہو جائے گی. گندم میری ہے، میں اپنے پاس لے کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں نے موت اور زندگی کے بعد موت اسی لیے رکھی ہے تاکہ پتہ چل جائے میرا کون ہے اور میرا کون نہیں ہے. تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پروردگار تو ہم سب کی کیسے آزمائش کرے گا؟
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کسی چیز کے خوف کے ساتھ یا بھوک کے ساتھ یا تمہارے اموال میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ پروردگار عالم، خوف کہاں، اچھا پھر بھوک کہاں، یہ سب آپ کو پتا، لیکن نقص سے من الاموال، مال میں کمی سے تو آزمائے گا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یاد رکھیے، مال اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ مال لے بھی لیتا ہے۔ مال اللہ دے دے تب بھی اللہ کی آزمائش، وہی دیا ہوا مال واپس لے لے تب بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ تاریخ میں حضرت موسیٰ کے کافی واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزیز، ایک خالزاد بھائی قارون تاریخ میں بیان ہوا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقتدی تھا، ان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، ان کا رشتہ دار بھی تھا اور ان کا مطیع و فرما بردار انسان بھی تھا۔ لالچ دل میں آئی، حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے اس میں اعظم دے دیجئے جس کا میں ورد کروں تو دنیا کی مال و دولت میرے پاس آ جائیں۔ بارہ حضرت موسیٰ سے منع کیا کہ آپ یہ ورد نہ کریں، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت اپنے دل میں نہ ڈالیں، کیوں قرآن کہتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال ہو یا اولاد ہو یہ ظاہری دنیا کی زینت ہے، آپ اس لالچ کو دل میں نہ لے کر آئیں۔ لیکن وہ باز نہ آیا۔ بالآخر حضرت موسیٰ نے جب اس کو اسم اعظم کی تعلیم دی، اس نے وہ ورد کیا، مالدار انسان بن گیا۔ جب زکوٰۃ آ گئی، خمس کی زکوٰۃ کی باری، صدقات کی باری آئی، حضرت موسیٰ نے اپنا نمائندہ، اپنا وکیل بھیجا کہ اس سے جا کر زکوٰۃ طلب کرو۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے اختلاف کر لیا کہ اب جب میرے پاس دولت آ گئی ہے، موسیٰ میری دولت کو کم کرنے کے لیے زکوٰۃ طلب کر رہا ہے۔ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس جو موسیٰ کا موتی تھا، فرما بردار تھا، اس نے دولت کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ کے اوپر ایک لوٹی یا ایک جو بری عورت تھی اس کے ذریعے ایک برا الزام لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا تو بلایا اس کو، کہا تو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا؟ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ ساری باتیں ہوئی، حضرت موسیٰ کو جوش آیا تو پروردگار عالم نے کائنات کو، زمین کو ان کی اطاعت میں دیا اور کہا کہ زمین آپ کی اطاعت میں ہے، جو زمین کو حکم دیں گے زمین وہی کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے جلال سے کہا زمین اس کو آدھا نگل لے۔ کہاں تھا؟ حضرت موسیٰ کے پیچھے تھا، جو وقت کا ہدایت کرنے والا ہے، وقت کا رہبر ہے، وقت کا امام ہے، اس کے پیچھے تھا۔ بس اس لالچ نے اپنے وقت کے عادی سے دور کر دیا، رہبر سے دور کر دیا، لیڈر سے دور کر دیا۔ دوری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرعون بن کر ان کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے اس کو آدھا زمین میں دنسایا، پھر کہتے کہ موسیٰ زمین میں مجھے تو اس لیے دنسانا چاہتا ہے تاکہ میری دولت پر قبضہ کر لے۔ حضرت موسیٰ نے فرشتے کو حکم دیا ساری دولت اس کی اکٹھی کرو، اس کے سر پہ رکھو۔ ساری دولت لا کر سر پہ رکھی۔ قارون کو حکم، زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے خزانے سمیت تو نگل لے۔ اس کے خزانے کی سمیت زمین نے اس کو نگل لیا۔ کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال میں نقص کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے، لیکن عقل مند صاحب خرد وہی ہے جو دنیا کی لالچ میں آ کر اپنے امام کو نہ چھوڑے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پھر فرمایا کہ ہم آپ کو جو ثمرات ہیں ان ثمرات کے ذریعے سے، میوے کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ علامہ نقی نقل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے آیت اللہ مجتہد تھے، مرجع تھے، انہوں نے اس میوہ سے میوہ دل لیا ہے، انسان کی اولاد لی ہے، اور اولاد کے ذریعے بھی اللہ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے کے ذریعے سے آزمائش لی۔ خواب میں حکم ربی آ گیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ خواب میں اشارہ ہوا تو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، آمادہ ہوئے، مقام مذبح میں لے کے گئے۔ جب چھری چلانے لگے تو اللہ نے ان کے دل کو صحیح پایا، ان کی نیت کو ٹھیک پایا، تو ان کے بیٹے کو جو زندہ چھوڑ کر اس کے بدلے میں دمبے کو بھیج دیا، اور تا قیامت یہ والی قربانی ہر مسلمان اس دن کرتا ہے۔
ہاں بیٹے کے ذریعے آزمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کے ذریعے سے اللہ نے آزمایا ہے. حضرت یوسف جیسا نبی بیٹا دیا اور جو اپنے باپ کا بھی ولی ہے اس بیٹے کے ذریعے. بچپنے میں ساتھ ہے, بیٹوں نے جدا کیا, کنویں میں گئے, کنویں سے پھر وہ ان جو بازاری تھے خرید و فروخت کرنے والے تاجر ان کے ہاتھوں میں, وہاں سے بازار مصر میں, بازار مصر سے جو بادشاہ مصر تھا اس کے گھر میں, بادشاہ مصر سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے شہنشاہ مصر کی حکومت پر حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے. لیکن یہاں بیٹا ترقی کرتا جا رہا ہے, یہاں باپ کی حالت کیا ہے؟ باپ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یوسف اس سے بچھڑ گیا ہے, یہاں یعقوب علیہ السلام نے گریہ شروع کر دیا. یہاں تک کہ 40 سال اپنے بیٹے کے فراق میں یعقوب روئے ہیں. آنکھیں اندھی ہو چکی تھی, ان کی بینائی چلی گئی تھی, اور 3 کام جو حضرت یعقوب کی زندگی میں ہے آج ہم بھی الحمدللہ وہی 3 کام کرتے ہیں. ایک, حضرت یعقوب علیہ السلام نے گریہ کیا ہے 40 سال تک. دوسرا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے گریہ کرنے کے لیے بیت الحزن بنایا ہے. تیسرا, قرآن نے انہی کے گریہ کو, ان کے بیٹے کے اوپر جو گریہ کیا ہے اس کو کہا فصبر جمیل, یہ یعقوب کا سب سے بہترین صبر ہے. آج بھی اسی سنت نبوی کو زندہ کرتے ہوئے مکتب اہل البیت کے چاہنے والے گریہ کرتے ہیں مظلوم کربلا کی ذات پر. تو یہ گریہ کرنا سنت نبی بن گیا, اور امام بارگاہوں کو بنا کر ان میں مساجد اور مجالس برپا کرنا, جو تربیتی پروگرام ہے ان کا انعقاد کرنا, پیام کربلا کو آگے پہنچانا, یہ ہماری اپنی ذاتی اختراع ایجاد نہیں بلکہ نبیوں کی سنت ہے کہ یعقوب نے بیت الحزن بنا کے گریہ کیا تھا. ہم فرزند رسول خدا پر امامرگاہ بنا کر گریہ کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جتنے بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں یہ گریہ خود کرتے ہیں, اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, دشمن کے گلے نہیں کاٹتے. اگر کاٹنا چاہیں تو طاقت ان کے پاس بے شمار ہے, یہ کاٹ سکتے ہیں لیکن کاٹتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت ہے گریہ کے ساتھ صبر جمیل. ہم بھی صبر جمیل کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں. صبر جمیل کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو صبر کرنے والے ہیں بشارت بھی انہیں کے لیے ہے. اچھا, پھر کہا کہ اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, ایک کلمہ استرجاع سارے بلند کرتے ہو کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, پروردگار ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جائیں گے. عجیب جملہ ہے, مرتا کوئی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تیری بارگاہ سے آئے تو تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر جائے گا, کہتے یہ ہے کہ ہم تیری بارگاہ سے آئے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ ہمیں تسلی دیتا ہے, وہ بھی کیا ہے, تم نے بھی چلے جانا ہے. لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو اس موقع پر یا دیگر مواقع پر صبر کرتے ہیں بشارت بھی انہی کے لیے ہے. اور امیر المومنین نے کیا خوب جملہ فرمایا, رحم اللہ امرن من عرفا, اللہ اس شخص پر رحم کرے جو یہ معرفت حاصل کر لے, من این کہاں سے آیا تھا, فی این کہاں ہے, الہ این کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہاں سے آئے تھے, کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. جب ہم کو اس سوال کا جواب مل جائے گا, یقین کر لیجئے دنیا کی مشکلات میں کبھی گرفتار نہیں ہوں گے. عمار یاسر کی زندگی, میسن تمار کی زندگی, ذو الشہادتین کی زندگی ہمارے سامنے ہے, جن کو مولا امیر المومنین نے خود کہا ہے کہ کہاں ہیں میرے وہ بھائی کہ جن کی زندگیاں رہتے تک انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. وہ کیوں؟ ان لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں ہیں, اور ہم نے کہاں کے پلٹ کے جانا ہے. ایک صلوات پڑھیں. خلق الموت والحیات, موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے احسن عملا, احسن عمل کس کا ہے. قرآن میں خود خدا فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت, جب تم میں سے کسی ایک انسان کے پر موت آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں رب ارجعون, اے پروردگار تو ہمیں پھر پلٹا کے دنیا میں بھیج دے.
کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا میں جا کر عمل صالح کر سکوں. خدا کہتا ہے نہیں، تمہیں پہلے زندگی دی تھی، تم نے کیا کیا ہے؟ جو اب دوبارہ تمہیں میں زندگی دوں تم جا کے وہاں کرو گے. لہذا عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے. خود خدا سورہ عصر میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان زمانے کی قسم خسارے میں ہے. قسم کون کھا رہا ہے؟ وہ ذات کی جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے، جس کے قول اور فعل میں بالکل ذرا برابر بھی شک کی گنجائش تک نہیں. وہ والعصر، عصر کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو، پہلی چیز ایمان لے کر آئے، وہ عامل الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عمل صالح ہے. اور یاد رکھیے کہ علم انسان کے پاس ممکن ہے وہ مجتہد بن جائے، مرجع تقلید بن جائے، اس کے پاس اس قدر علم ہے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن اس کے علم کو نہیں، اس کے عمل کو تولا جائے گا. اس لیے اہمیت کس چیز کی ہے؟ عمل کی ہے. عمل یا اچھا ہے یا برا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحسن من کل واحد حسن، اچھائی جو بھی کرے، اچھا کام، اچھا عمل جو بھی کرے یہ اچھی بات ہے، لیکن وَإِنَّهُ مِنْكَ أَحْسَنُ، لیکن ہمارا چاہنے والا ہمارا شیعہ کرے یہ بہت اچھی بات ہے. ایک عام انسان کرتے، غیر شیعہ غیر محب اہل بیت کرتا ہے، صرف اچھی بات ہے، لیکن امام کا چاہنے والا اچھا عمل کرے گا یہ بہت اچھی بات ہے. پھر فرمایا وَالْقَبِيحُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَبِيحٌ، برا عمل کوئی بھی کرے یہ بری بات ہے. وَإِنَّهُ مِنْكَ أَكْبَرُ، اگر تو کرے گا تو یہ سب سے زیادہ بری بات ہے. یا امام آپ نے یہ جملے کیوں کہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، تو اچھا عمل کرے گا، تیرے اچھے عمل کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ امام جعفر صادق کا شیعہ ہے، تیری وجہ سے ہمارا نام آئے گا. اور تو اگر برا عمل کرے گا تو لوگ تجھے دیکھ کر کہیں گے یہ امام جعفر صادق کا شیعہ ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اس کا عمل ایسا ہو، اس کا علم اتنا ہو، جس شہر میں رہے اس شہر کا مرکز اس کا گھر ہو، لوگ یہ کہیں اس کے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے عمل کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ امام جعفر صادق کا شیعہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل اور میرے کردار کی وجہ سے میرے وقت کے امام پر انگلیاں اٹھ جائیں. لہذا عمل صالح کی زیادہ اہمیت ہے. ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل صالح رکھنا ہے تاکہ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں ہم پر پشیمانی اور یہ جملے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ رب ارجعون، تو ہمیں پلٹا دے، ہم والدین کے احترام کر کے تیری بارگاہ میں آئیں گے. تو ہمیں پلٹا دے، ہم نماز پڑھ کے تیری بارگاہ میں آئیں گے. تو ہمیں پلٹا دے، ہم قرآن پڑھ کے تیری بارگاہ میں آ جائیں گے. اسی دنیا میں قرآن اور دین کو، عمل صالح کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں ان میں شہزادہ علی اکبر نمایاں نظر آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جب شہزادہ اکبر کو کربلا میں مقتل کی طرف بھیجنے کا رخ کیا تو پروردگار کی بارگاہ میں دست ادب دعا کے لیے بلند کیے اور کہا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا کہ میں اس جوان کو اس قوم کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا ہم شبیہ رسول خدا علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. امام حسین نے فرمایا کننا اذا اشتقنا الی نبیک، پروردگارا یہ ایسا جوان ہے کہ جب ہمارا دل کرتے ہم تیرے رسول کی زیارت کریں فنظرنا الیہ، ہم اس کی زیارت کر لیتے ہیں. اس جوان کو مقتل کی طرف بھیجا تو آگے جوان بیٹا جا رہا ہے، پیچھے بوڑھا باپ قدم اٹھا کے چلتا جا رہا ہے. جوان بیٹے نے پیچھے الٹ کر دیکھا باپ آ رہا ہے تو پوچھا بابا آپ میرے قدموں کے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ میں تو مقتل کی جانب جا رہا ہوں. امام حسین نے کہا ہوگا کاش علی اکبر تیرا جوان بیٹا ہوتا
تجھے پتہ چلتا جوان بیٹے کا درد کتنا ہوتا ہے. میدان میں گئی ہے, زین سے زمین پر آئے ہیں, بابا کو آواز دی ہے, بابا کاپ کی طرح جانے کی کوشش کرتے ہیں. روایت کہتی ہے جب باپ اپنے جوان بیٹے کی طرف مقتل میں گیا ہے تو کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. بالآخر کونیوں کے بعد اپنے جوان بیٹے کے پاس پہنچے, جا کر دیکھتے ہیں بیٹا زمین پہ گرا ہوا ہے, سینے میں بچی کا پھل پیوست ہے. ہائے حسین آپ کی غربت کو سلام, آپ کی مظلومیت کو سلام. ایک بیٹا ہاتھوں میں ہے اور ہاتھوں پہ بیٹا 6 ماہ کا, اس کے گلے میں تیر دیکھا ہے, اور دوسرا بیٹا زانو پہ ہے, اس کے سینے میں بچی کا پھل دیکھا ہے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین اساتذہ کرام دوست احباب تمام مومنین تمام مومنات سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. بحق بیماری کربلا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عاجل عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, جن کو روزگار عطا کیا ہے دن دگنی رات چگنی ان کے برکت و خیر کثیر عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد ہم سب کو نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما, ائمہ معصومین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, ائمہ معصومین کی سیرت کو معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگارہ جو لوگ مساجد امام برگاہوں کا بات کریں خدایا ان کے کار خیر میں برکت عطا فرما, ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, علماء اسلام کو طولانی زندگیاں نصیب فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما, دشمن اہل بیت کو نیست و نابود فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے واسطہ امام کے سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, مرنے سے پہلے کلمہ شہادت ایمان کی حالت میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. موت کے وقت ائمہ معصومین کی زیارت نصیب فرما, مرنے کے بعد ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت بلندی درجات کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ.